مسلمان کہلاتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے. رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں، امانتیں کفار کی ہیں، علی کو موت کے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں کہ کافروں کو امانتیں کیا کرنا، واپس کرنا. یہ تبھی رسالت مآب کو اتنا درجہ ملتا ہے کیونکہ نبی ہے، صاحب امانت ہے، یہ امین ہے. تبھی چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر مجھے وہ خنجر دیا جائے، اگر مجھے وہ خنجر دیا جائے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا تھا، میں اس خنجر میں خیانت نہیں کروں گا. جو دے کر گیا ہے اسے ٹائم پہ کیا کروں گا، واپس کروں گا. زندگی گزارنے کا سلیقہ ایسا ہو کہ اغیار بھی انسان سے کیا ہو جائیں، انسپائر ہو جائیں. اب کوئی کافر بھی ہے، اگر اخلاق کا اچھا ہے، مسلمان کیا ہو جائے گا، انسپائر ہو جائے گا. وہ آپ کا بچہ ہو، کسی غیر کا بچہ ہو، وہ سچا ہے اس کی تعریف کرے گا، وہ ایماندار ہے اس کی تعریف کرے گا. یہاں تعریفیں صفات کی جاتی ہیں، افراد کی نہیں کی جاتی. تبھی فرمایا شخصیت پرس نہ بننا، صفت پرس بنو. صفت اچھی اگر دشمن میں بھی ہے اس کی کیا کرو، تعریف کرو. حاتم طائی سخی تھا تو مولا فرماتے ہیں کافر تو تھا لیکن جہنم کی آگ اس کے بدن کو جلائے گی نہیں. کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ سخی تھا. مطلب جہنم بھی صفت دیکھ کے بندے کو جلاتی ہے. قیامت کے دن یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا کیلکولیشن پہ کیلکولیٹ کرے کس نے کتنی نیکیاں کی، کس نے کتنے ثواب کی. فرمانی ہر بندے کا چہرہ بتائے گا. مومن ہے تو چہرہ بتائے گا، منافق ہے تو چہرہ بتائے گا، مومن ہے تو چہرے کی چمک بتائے گی مومن ہے. وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تو جنت میں جا، تو جہنم میں جا. وہاں جنت جنتی کو خود بلائے گی کہ تو میرے پاس آ. وہ جہنم جہنمی کو خود بلائے گی کہ تو میری خوراک ہے، تو میرے پاس آ. تو فرمایا اگر یہ صفات تیرے اندر آ جائیں، اسلام نام ہے صفت کا. خود لفظ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ امن و امان. ایک بندہ کہے میں مسلم لیکن ہاتھوں میں بم دھماکے ہوں، گلے کاٹے، جس کے وجود و شکل سے انسان کو دہشت آئے اور کہے کہ میں کیا ہوں، مسلم ہوں. مسلم کا مطلب جسے دیکھ کر انسان کا دل کرے کہ اگر میں گھبراہٹ میں ہوں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے امن و امان مل جائے گا. دشمنان اہل بیت بھی جب آتے تھے، کہتے ہیں ایک شقی القلب بندہ جس نے کربلا میں مظالم میں شامل تھا، دوڑتے دوڑتے مدینے پہنچا. کسی نے کہا اگر تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، تو ایک ہی گھر ہے مدینے میں جو 24 گھنٹہ فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے کھلا رہتا ہے. مطلب آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، اس محلے میں کسی بندے سے بولا جائے جناب اگر آپ کی بیٹی بیمار ہے، آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس محلے میں کس سے امید لگا سکتے ہو؟ وہ جس کا نام لے گا وہ شیعہ امام زین العابدین ہوگا. اگر اس میں آپ کا نام نہیں آ رہا تو آپ شیعہ زین العابدین نہیں ہو. صفتی طور پر 4 بھائی ہیں، 7 بھائی ہیں، اگر کسی بھائی سے بولا جائے جناب آپ کو مسئلہ ہو تو آپ 7 بھائیوں میں سے کس سے امید لگا سکتے؟ وہ جس کا نام لے گا وہ صفت میں امام زین العابدین کا شیعہ ہے کہ لوگ خوبیوں کے لیے آپ سے کیا لگائیں، امید لگائیں کہ اگر میں کہیں پہ اٹک گیا، کہیں پہ پھسک گیا تو یہ واحد بندہ ہے جو میری مدد کرنے کو آ سکتا ہے. تو کہا کہ ایک ہی گھر ہے مدینے میں جس کے پاس جاؤ گے تمہیں کھانا بھی ملے گا، جگہ بھی ملے گی. کہتے آگے امام زین العابدین کے پاس. غالباً شاید یہ شروع میں جانتا نہیں تھا یا جو بھی تھا، دروازے پہ دستک دی، گھر کے اندر آ گیا. امام نے اپنے نوکروں کو بولا کہ اسے کھانا دیا جائے. گھر کی بیرونی میں کمرہ دیا، وہاں پہ رہا 1 سے 2 دن. تیسرے دن جب جانے لگا تو اسے پتا چل گیا کہ یہ کون ہے، یہ علی ابن الحسین ہے. تو جب جا رہا تھا تو امام زین العابدین نے کہا کہ اب واپسی کر رہے ہو، کوئی سواری ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں سواری نہیں ہے. تو مولانا نے کہا یہ سواری کھڑی ہے، یہ ساتھ لے جا. کچھ پیسے دیے، یہ ساتھ لے جا. کچھ کھانا دیا اپنے نوکر کو، بھوکھا ایسے دے، یہ ساتھ لے جائے. جب یہ نکلنے لگا نا تو اس نے امام زین العابدین کو کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. مولا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمایا تو یہ سمجھتا ہے میں نے نہیں پہچانا، میں تجھے کبھی بھولا ہی نہیں. کہ تو وہی ہے جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگائی تھی. فرمایا اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ اخلاق. فرمایا تم نے کربلا میں وہ کیا جو تیرا کردار تھا، میں نے آج وہ کیا جو میرا کردار تھا. سورج ہے نا روشنی دے گا، بلب ہے روشنی دے گا، گٹر ہے بدبو دے گا. تیرے اندر جو ہے وہی باہر نکلتا ہے.
شام سے آیا، اس کا دماغ بھر دیا گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیاذ باللہ نماز نہیں پڑھتے۔ امام حسن بازار سے گزر رہے تھے، جیسے نگاہ حسن ابن علی پہ پڑی، کہتے ہیں جو اس کے منہ میں آیا اس نے امیر المومنین کو گالیاں دی، سب کو شتم کیا، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے۔ کہتے ہیں اتنا بولا کہ اس کا منہ خشک ہو گیا، جھاگ باہر نکل رہی تھی۔ مولا حسن نے اسے دیکھا، اپنے غلام کو کہا کہ بول بول کے تھک گیا، اسے تھوڑا پانی پلا دو۔ ہانپ رہا تھا، سانسیں اس کی، مطلب اتنا غصے میں تھا، اس کے دماغ کو اتنا بھر دیا گیا تھا۔ پانی جب اس نے پیا تو امام حسن نے فرمایا لگتا ہے مسافر ہو، اگر رہنے کے لیے جگہ نہیں تو حسن تجھے گھر دیں، اگر پیسوں کے لیے پریشان ہو تو تجھے پیسے دوں، اگر سواری نہیں تو تجھے سواری دوں۔ جب امام نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی تو تعجب سے کہتا ہے حسن ابن علی میں گالیاں دے رہا ہوں اور تو نیکیاں کر رہے ہو۔ کہ تو جہاں سے آیا ہے، جس نے تجھے جو سکھایا ہے تو وہ بتا رہا ہے، میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے بابا علی نے بتایا ہے۔ کہتے فوراً مولا کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا اگر تربیت حسن یہ ہے اور علی نے ایسی تربیت کی ہے تو میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اخلاق نے اسے حسن کا مرید بنا دیا۔ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے۔ نماز پریکٹس ہے، 17 منٹ کی پریکٹس تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تم نے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں۔ تبھی فرمایا یہ فلاح و بہبود ہے۔ کھانا کھانا حلال، نماز میں حرام۔ پانی پینا حلال، نماز میں حرام۔ لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھنا حلال، نماز میں حرام۔ ابتدائی نماز میں حمد پڑھنی ہے، یاسین پڑھو حرام، رحمان پڑھو حرام، بقرہ پڑھو حرام۔ اللہ کا قرآن ہے۔ پروردگارہ میں نے اللہ اکبر کہا، صبح کی پہلی رکعت میں حمد پڑھا، دوسری رکعت میں حمد کی جگہ پہ یاسین پڑھوں، قلب قرآن کا حرام ہے۔ پروردگارہ نماز عشاء میں سورہ رحمان پڑھوں، جنت کا ذکر کا حرام ہے۔ اگر میں نے حمد کہا تو حمد پڑھنی ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ کہ دیکھو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، کہتے ہو اللہ اکبر، نگاہیں وہاں رکھو جہاں میں کہوں، ہاتھ وہاں رکھو جہاں میں کہوں۔ کھانا کھانا حلال ہے لیکن 2 منٹ کے لیے کھانا تجھ پہ حرام ہے، پانی تجھ پہ حرام ہے۔ خدایا حمد کی جگہ پہ یاسین پڑھوں کا نہیں، حمد ہی پڑھو گے۔ کیا ٹرین کیا جا رہا ہے؟ مطلب 17 منٹ ایسے رہو جیسے مجھے پسند ہے، 17 منٹ زبان سے وہ کہو جو مجھے پسند ہے۔ کمر کو ایسے جھکاؤ، سر کو سجدے میں ایسے ڈالو، مطلب پورا بدن کی ایکٹیویٹی، حرکات اور سکنات ویسے چلیں جیسے تمہارے رب کو پسند ہے۔ اب جب کہتے ہو السلام علیکم اور رحمت اللہ وبرکاتہ، مطلب اس بلیف پر پہنچو کہ اگر تو 2 منٹ رب کی مرضی پہ اٹھ بھی سکتا ہے، کھڑا ہو بھی سکتا ہے، تو 24 گھنٹہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ہر بندہ رب کو دلیل دیتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، ہے خدا جیسا تو نے کہا میں نے کیا، پھر باہر نکل کے ویسا نہیں کرے گا تو اللہ قیامت میں پوچھے گا نا جب 2 منٹ کر سکا تو باقی کیوں نہیں کیا؟ جب 2 منٹ تیرے دماغ نے مجھے ایکسپٹ کیا تو باقی گھنٹوں میں تمہارے دماغ نے مجھے ایکسپٹ کیوں نہیں کیا؟ تو عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں، عبادت کا مطلب طرز زندگی ہے۔ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، اے خدا ایسی زندگی نصیب فرما جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو نصیب فرمائی۔ صلوات پڑھے محمد و صلی اللہ محمد۔ تو جناب ایک وہ دین ہے جو ہم نے پیدائشی لیا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ ایک لفظ مذہب کا مطلب ہے ذہاب، چلنا۔ کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کا چلن کیا، کس پہ چلتے ہو، وہ آپ کا مذہب ہے۔ امیر المومنین کی کئی باتوں پہ چلتے ہو تو شیعہ مذہب ہے، ابو حنیفہ کی باتوں پہ چلتے ہو تو سنی حنفی مکتب ہے۔ آپ کا چلن کیا ہے؟ اب ایک ہمارا وہ چلن ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، مکتب اسلام ہے۔ ایک وہ چلن ہے جس پہ ہم ابھی چل رہے ہیں، وہ کسی کا سیکولرزم ہے، کسی کا لبرلزم ہے، کسی کا کیپٹلزم ہے۔ یہ بھی مذہب ہے کہ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کا مذہب کیا ہوگا؟ فرمایا دینہم دنانیرہم، یہ رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگوں کا چلن ہوگا پیسہ، ہمتہم بطونہم،
یہ ساری انرجی لگائیں گے پیٹ کے لیے، مطلب 4 دن پہلے پلان کرے گا کہ میں نے کھانا کیا کھانا ہے، ساری ہمتیں جوڑے گا شکم کے لیے. یا عرب مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے لیے مشہور ہے ایک تو پیٹ پالن، دوسرا پیسہ. پر میں آخری زمانے میں لوگوں کا چلن مکتب ہو، مذہب ہوگا پیسہ، دھن، دینار، سونا. پیسہ کیوں بولا؟ کیونکہ جتنے فیصلے لیے جائیں گے وہ کس کی وجہ سے لیے جائیں گے؟ پیسے کی وجہ سے. دوستیاں پیسے کی وجہ سے، منصب پیسے کی وجہ سے، ظلم پیسے کی وجہ سے. امریکہ نے اسلحہ بیچنا ہے تو ظلم ہوگا، ظلم ہوگا تو اسلحہ بکے گا نا. شیعہ سنی آپس میں لڑیں گے تو گولیاں بکیں گی نا. مسلمان کا گلا کاٹے گا تو گولی بکے گی نا. انسان کا دشمن بنے گا تو بم خریدے گا، میزائل خریدے گا. اب وہ چاہے کوئی یہودی مرے یا مسلمان مرے، مر تو انسان رہا. جب ان کے آپس میں دشمنی بنے گی تو یہ ایک دوسرے کے لیے سارا پیسہ کس پہ لگ رہا ہے؟ میزائلوں پہ، بموں پہ، دھماکوں پہ. ملکوں کا سارا بجٹ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ پیسوں پر. جب آپ لفظ استعمال کرتے ہو پاور پولیٹکس، مطلب پاور کیا ہے؟ پاور آپ کو کیا دیتا ہے؟ پیسہ، مقام، منصب، یہ کیا سب کیا دیتا ہے آپ کو؟ سیاستدان کو کس چیز کی لت لگ جاتی ہے؟ پیسے کی لت. تو مکتب کیا بنا؟ پیسہ. قتل ابا عبداللہ الحسین. ابن سعد کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رے کی حکومت. ابن زیاد کس چیز کے پیچھے؟ منصب. شمر کس چیز کے پیچھے؟ پیسہ. فرمایا آخری زمانہ دینہم دنانیرہم. دیکھیے ایک مسلمان خاتون حجاب کرتی ہے، اس سے کافر کو کیا نقصان ہے؟ بھائی ایک مسلم لڑکی ہے، سر پہ دوپٹہ پہن رہی ہے، برقع پہن رہی ہے یا بوری پہنے، جو بھی پہنے، آپ کا کیا جو اس کی انڈیپینڈنٹ لائف ہے. میری مرضی میں دشتاشا پہنوں، پینٹ شرٹ پہنوں، آپ کو کیا نقصان ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایک سنی سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ ایک شیعہ سے سنت کو کیا نقصان ہے؟ یہ جو دشمنیاں، نفرت انسان اپنے اندر پالتا ہے، کبھی 5 منٹ کے لیے سوچے اگر کوئی شیعہ ہے، مجلس کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، مجھے اس سے کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. ایک ہندو مندر میں جا رہا ہے، مجھے کیا نقصان ہے؟ مجھے نقصان تب ہے میرے گھر پہ آ کے آگ لگائے، میرا تالا توڑے، میرے پیسے چرائے. ایک بندہ سبیلے لگا کے سب کو پانی پلا رہا ہے، مجھے اس سے کیا نقصان ہے؟ میں کیوں نفرت کروں اس انسان سے؟ فری میں لنگر کھلا رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، مجھے اس سے کیا نقصان ہے؟ میں اس کی دشمنی کیوں پالوں؟ آج آدھے سے زیادہ انسانوں نے جو دلوں میں دشمنیاں رکھی ہیں، ان کو یہ پتا بھی نہیں کہ میں دشمنی کیوں کر رہا ہوں. وہ نفرت اسی انسان کو ختم کیے جا رہی ہے. عقل مند ترین انسان وہ ہے جو دلوں میں دشمنیاں نہیں پالتا. آج اگر شیعہ باز اکابر مسلمانوں کو نہیں بھی مانتا تو وہ آج کے مسلمان سے نفرت نہیں کرتا. بھائی ٹھیک ہے، ہم معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں مانتے، اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی معاویہ کو مانتا ہے مجھ سے نفرت کرے. نہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم کام بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ شیعوں کی فکر سے متفق نہیں ہو تو آپ شیعہ سے نفرت کرنے لگتے ہو، اور یہ نفرت انسان کی ساری انرجی کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ و برباد. اب وہ نفرت کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے پیسہ ہے. مفتی خریدے جاتے ہیں، مولوی خریدے جاتے ہیں، فتوے خریدے جاتے ہیں، اسلحہ بیچا جاتا ہے، قوم پرستی میں اسلحہ بکتا ہے، مذہب پرستی میں اسلحہ بکتا ہے، فرقہ پرستی میں اسلحہ بکتا ہے. پیسہ، دھن. دینہم دنانیرہم. اور دوسری طرف مہذب ملک جو خود کو مہذب اور ایتھیکل اور اخلاق مند سوسائٹیز مانتے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹریز مانتے ہیں. اب بھائی اگر کوئی مسلمان خاتون حجاب کرتی ہے، آپ کو کیا نقصان ہے؟ سب سے پہلے یورپ میں جس ملک نے، بلکہ دنیا میں جس ملک نے حجاب پہ پابندی لگائی وہ فرانس تھا. بھائی آپ کا مسلمانوں نے بگاڑا کیا ہے؟ اور یورپ میں سب سے بڑی آبادی جس ملک میں مسلمانوں کی رہتی ہے وہ فرانس ہے. اسکولوں میں پابندی لگائی، کالج میں پابندی لگائی، ورک پلیسز پہ پابندی لگائی کہ اگر عورت کام کرے گی حجاب نہیں کرے گی. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے کوئی خاتون تو اس کو کیا نقصان ہے؟ کیپٹلزم. دنیا میں سب سے زیادہ میک اپ بنانے والا ملک ہے فرانس. میک اپ مرد تو نہیں یوز کرتے، خواتین یوز کرتی ہیں. کہا حجاب کرے گی تو میک اپ کون کرے گا؟ کیپٹلزم. اس کے کارخانوں کو نقصان ہے. اگر دنیا کی ساری عورتیں کپڑے اوڑھنا شروع کر دیں تو یہ فیشن انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ میک اپ انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ بیوٹی انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ یہ ساری پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس خاتون کو فیمنزم کے نام پہ الجھایا جاتا ہے تاکہ ہماری پروڈکٹ خریدے. جو بندہ جوانی سے پیپسی پیتا آ رہا ہے،
آج کسی مجتہد نے فتویٰ دے دیا جناب یہ پروڈکٹ استعمال نہیں کرو، بہت سستانی نے فتویٰ دیا ہے، کیا کریں جناب الٹرنیٹ بنا دیتے ہیں. فیصل آباد کے کسی بندے نے نیکسٹ کولا بنا دیا. مطلب میں نے وہ ٹیسٹ نہیں چھوڑنا، میں نے ٹیسٹ نہیں چھوڑنا، میں نے وہ چیز پینی ضرور ہے. اس قدر آپ کی شکم کو اپنے ٹیسٹ کا غلام بنا دیتے ہیں. کیا آپ نے کہا میک ڈونلڈ نہیں تو البیک تو کھانا ہے ہم نے، ٹیسٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں ہم مرغا ضرور کھائیں گے، نام بدل دیں گے، چیز ہم ضرور کھائیں گے. وہ ہر چیز میں آپ کو یہ ماڈرن سلیوری آپ کو غلام بنایا جاتا ہے. انسان جب اپنی فطرتوں کو نہ پہچانے، انسان جب اپنے مذہب کو نہ پہچانے. ہاں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تجھے اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو چیختا رہے گا میرا امام مہدی تھا، اللہ کہے گا نہیں تیرا مذہب اور تھا. تو جس کے کہنے پہ زندگی اور جس کی سوچ پہ زندگی گزار رہا تھا وہی تیرا امام تھا. امام کا مطلب آگے چلے، ماموم کا مطلب پیچھے چلے. اب تو بتا تو کس کے پیچھے چل رہا تھا؟ اگر فرزند زہرا کے پیچھے چل رہا تھا تو تیرا امام امام زمانہ تھا. یہ مجالس، یہ ذکر اہل بیت ہے ہی اس کے لیے کہ انسان اپنے برین کو، اپنے ذہن کو خدمت مکتب اہل بیت اور خدمت دین کے لیے آمادہ کرے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. امام حسین کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں. آپ امام حسین کو مانتے تو ہیں، لیکن حسین کیسے بنے اس چیز کو ڈھونڈیں تاکہ آپ بھی اس راہ پہ چل سکیں. سارے میدان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، علی نہیں جا رہے. تو کس چیز نے علی کو اس چیز پہ آمادہ کیا کہ تلوار ٹوٹ بھی جائے پر میں نے میدان چھوڑنا نہیں ہے؟ وہ کون سی فکر ہے جو موت کے بستر پہ سلا دیتی ہے اور سکون کی نیند بھی آ جاتی ہے؟ اگر میں اس فکر پہ پہنچ گیا پھر میں شہید عارف حسین الحسینی بن سکتا ہوں، پھر میں شہید سبط جعفر بن سکتا ہوں، پھر میں میثم تمار بن سکتا ہوں. یہ فکر بن جائے تو معاشرہ بن جاتا ہے.